یاجوج ماجوج دنیا میں یاجوج ماجوج کا وجود کہاں ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی پیش گوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں سد سکندری کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر منطقہ ایسا نہیں جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفاسیر بیان نہ کی گئی ہوں؟ اور کیا یاجوج ماجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہوں اور قیامت کے قریب تباہیاں پھیلائیں گے؟ یاجوج ماجوج یاسف بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو دو پہاڑوں کے درے میں تھا، ایک آہنی دیوار سے مستحکم بند کر دیا تھا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا، آخر آسمانی وبا سے خود بخود مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامت کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے۔ چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج و ماجوج کون سی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں ہے، نہ ہی اس پر نجات کا مدار ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آ گئی ہے۔ باقی یہ دعویٰ ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہمیں اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں، اور فضلائے جغرافیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا، اور ہم بر اور بحر اور خشکی اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں، اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی۔ سو یہ محض دعویٰ ہے، ساری زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا۔ زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا۔ ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلائے جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی، خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہہ میں بھی ایک مخصوص حد کے بعد انسانی رسائی اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ ممکن ہے کہ کسی منتہائی خطۂ ارض میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قوم یاجوج و ماجوج کو انسانی نگاہوں اور دسترس سے پوشیدہ رکھے اور ہمیں ان سے مخفی رکھے۔ جنات ہمارے درمیان رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کی غذا ظاہری اور محسوس اشیاء بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قدرت خداوندی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا خداوند تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں کو کس طرح پریشان کریں گے؟ کیا حدیث میں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ متنوع حدیث، کتب تخریج و زوائد و دیگر مختلف میں تلاش کے باوجود ہمیں اس بارے میں کوئی صراحت نہیں مل سکی۔ البتہ کتب حدیث میں صحیح مسلم، ابن ماجہ و دیگر کتب حدیث میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں خروج دجال، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر خروج یاجوج ماجوج وغیرہ سے متعلق پوری تفصیل مذکور ہے۔
یجوج ماجوج کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی ہے۔ اس حدیث میں یجوج ماجوج کی طرف سے انسانوں کو بعض تکالیف پہنچنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں سے یجوج ماجوج سے متعلق حصہ اور اس کا ترجمہ یوں ذکر کیا جاتا ہے: اگا دے اور اپنی برکات کو ظاہر کر دے، تو پھر سے زمین اپنی برکات کو ظاہر کر دے گی۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اولاً یجوج ماجوج کے خروج سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر اور دوسرے مسلمان قلعوں وغیرہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس دوران مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور یجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیج دیں گے، جس سے تھوڑی ہی دیر وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے نیچے آئیں گے، تو ان کی لاشوں کی کثرت کی وجہ سے زمین میں رہنے کو ایک بالشت جگہ نہیں ہوگی، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن بھی پھیلا ہوگا۔ تو دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ تکلیف بھی دور ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے، جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین شیشہ کی مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ زمین اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے، تو پھر سے زمین اپنی برکات کو ظاہر کر دے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔